السلام علیکم. آج میں ایکٹنگ اور سنگنگ کے حوالے سے اپنا تھوڑا سا اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھا جائے تو سنگنگ ہو یا ایکٹنگ ہو، آپ اب ایکٹنگ ہی کوئی دیکھ لیں. آپ جتنے بھی ایکٹر ہیں انڈین لگا لیں، ان میں جو ریجنل ان کا عام زندگی میں ان کا سٹائل ہے نا، وہی ان کو اس طرح کی ایکٹنگ دی جاتی ہے اور وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جیسی ان کی شوز میں یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایکٹر ہو تو ویسے ہی ان کو اس کے حوالے سے کردار دیے جاتے ہیں. تو یعنی کہ ان کی جو اوریجنلٹی ہے نا، وہ اس طرح ان کی برقرار رہتی ہے. یعنی یہ کہ اگر ایکٹر شوخیاں لگانے والا ہے، اب کوئی جذباتی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، کوئی غصے میں اچھے ڈائلاگ بول دیتا ہے. یعنی کہ ایکٹنگ ہے کیا؟ ایکٹنگ تو یہی ہے نا، آپ کے جو 4-5 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ خوشی پہ ریئیکشن کیسے کرتے ہو، غصے پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو، ایموشنل کیسے ہوتے ہو، اس طرح کسی میں فائٹ کے حوالے سے اسکل ہوتی ہے. تو یہ چیزیں، اب یہ چیزیں ایک تو ہوتا ہے انسان کا اسٹرکچر ڈھانچہ کہ وہ پرسنالٹی وائز کیسا شخصیت نظر آتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کے حوالے سے کہ اوریجنلٹی ڈھونڈنے کے لیے اس کردار کو وہ دیکھتا ہے پروڈیوسر ڈائریکٹر کہ کیا وہ اس میں فٹ آتا ہے جس کو میں کاسٹ کرنے جا رہا ہوں. آپ ایکٹنگ کی مراحل یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایکٹر جو ہے وہ ہر طرح کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا. ہر کوئی ایک ایک چیز کھا رہا ہے یا دو چیزوں میں مہارت رکھتا ہے. کوئی کامیڈی اچھی کر لیتا ہے، کوئی جذباتی ڈائلاگ اچھے بول لیتا ہے، کوئی فائٹ اچھی کر لیتا ہے. یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو نمایاں کرتی ہیں. اب اس کے حوالے سے اگر میں اپنا بیان کروں تو دیکھا جائے تو جس طرح کی فلمیں سنی دیول کو ملی ہیں، اگر وہ سلمان خان کو ملتی کیا وہ ہٹ ہوتی یا اس طرح کی وہ جان ڈال پڑتی اس فلم میں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سلمان خان نے جو فلمیں کی ہیں اگر وہ سنی دیول کو مل جاتی ہیں یا اجے دیوگن کو جو ملی ہیں وہ دوسرا کرے، اس طرح وائس ورثہ. کوئی بھی جو ہے نا وہ جو پروڈیوسر ڈائریکٹر یہ دیکھتا ہے کہ کسی میں کیا صلاحیت ہے، وہ جو صلاحیتیں ہے جو وہ اس کردار میں کتنی جان ڈال سکتا ہے تاکہ وہ کردار جو حقیقت کے قریب نظر آئے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ہر طرح کی کردار کر لے. ہاں، چوائس آف سلیکشن ہوتی ہے کہ یہ کامیڈین ہے، اس میں کامیڈی والے یہ ہیروز ہے. اب ان کامیڈین میں اب سلیکشن ہوگی کہ یہ کامیڈی والے میں کون بیسٹ ہے جو اس کو پرفارم کر سکے. یہ نہیں ہوتا کہ سنجیدہ اداکار کو آپ کامیڈی میں ڈال دیں. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ایکٹنگ کا معیار ان جو دکھائے جاتے ہیں ہزار بھی ہیروز، ان پہ ہی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خود ایکٹنگ میں مکمل نہیں ہے کہ وہ ہر طرح کے کردار ادا کر سکے. میرے کہنے کا مدعا یہ ہے ایکٹنگ کے حوالے سے. تو اسی طرح سنگنگ میں اگر دیکھتے ہیں تو سنگنگ میں اب ایکٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح کی کنٹینٹ آ رہے ہیں، اچھی سٹوریز نہ آنے کی وجہ سے اچھی فلمیں نہیں بن رہی اور بےہودگی اور ولگیرٹی زیادہ پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے عجیب سے مرچی مسالے آ گئے ہیں اور جو نیچرل معاشرتی حسن تھا یا جو گھریلو سٹوریاں تھیں وہ پانی بند ہو گئی. آج لیبرل سوچوں کو دکھایا جاتا ہے، آج نمود و نمائش دکھائی جاتی ہے اور ماڈرنائز ٹچ دکھایا جاتا ہے، اور جو گھریلو نظام کے تحت سسٹم تھا اس کے تحت جو فلمیں بنتی تھیں یا اس کے حوالے سے جو کام ہوتا تھا وہ کافی حد تک بلکہ بالکل ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو جس میں دکھ بھری داستانیں ہوتی تھیں، معاشرتی مسائل ہوتے تھے اور مختلف چیزیں ہوتی تھیں. اسی طرح سنگنگ کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو جس طرح میں نے بتایا کہ ایکٹنگ میں 4-5 چیزیں ہیں جس پر ایکٹ کرتی ہے. اب آپ کیمرے کے سامنے ایک اچھے اور بیلنس طریقے سے اس کردار میں اپنے آپ کو سموتے ہوئے آپ کس طرح آپ پرفارم کرتے ہیں، یہی ایکٹنگ کا اصول ہوتا ہے کہ آپ کسی کردار کو کتنا بخوبی انجام دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے جو آپ کو اسکرپٹ رائٹنگ کے طور پہ دی ہوتی ہے، اور آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا اچھا ہے. نہ تو آپ اوور کانفیڈنس نظر آئیں اور نہ ہی آپ نروس نظر آئیں، بلکہ آپ ایک بیلنس طریقے سے، کیونکہ کیمرہ جو ہے نا وہ بڑی جلدی غلطیوں کو نوٹ کر لیتا ہے. اسی طرح سنگنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کوئی بھی ایکٹر جو ہے نا جس کی ہٹ فلمیں جو میں بتا رہا ہوں وہ دوسرے کی ضروری نہیں کہ وہ دوسرا اسی میں کوئی ہیرو وہی فلم کرے گا تو ہٹ ہو جائے گا، وہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں. تو لہٰذا دوسرا سنگنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سنگنگ میں بھی یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ
ہر کوئی سنگر جو ہے، اب انڈین کے جتنے بھی اتنے بڑے ایون لیجنڈز نے گانے گائے ہوں گے، مگر ہر ایک کا گانا ہٹ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ کہ وہ اچھی پوئٹری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہٹ نہ ہو سکا، جبکہ انہی سنگرز کے بڑے بڑے گانے ہٹ ہوئے. اور دیکھا جائے تو ہر سنگر کا جو گانا ہے وہ دوسرا سنگر ہو سکتا ہے اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکے، کیونکہ ہر ایک کا جو گانے کا انداز ہے اور سر جو ہے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ پیمانے متعین کر لینا کہ جو چھاپ لگا دینا کہ دس ون از دا اونلی بیسٹ، یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. کیونکہ کوئی بھی کسی کا گانا جو ہے نا، جو بہتر طور پہ گانے کی گانے کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی اگر سنگ کرتا ہے تو کہے گا کوئی اس جیسا دوسرا نہیں گا سکتا. اسی حوالے سے اگر ایکٹنگ ہے تو کوئی کہے کہ اس سے بہتر کوئی اور یہ اس طرح کا بہترین کردار کوئی نہیں نبھا سکتا. یہ ہوتا ہے ایکٹنگ کی بھی خوبصورتی. تو لہٰذا گانے کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں، اور گانے کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں، اب گانے جس طرح کھانا پکانے کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس طرح گانے کے سر کے حوالے سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور اس کی وہ پہچان بنتے ہیں. اگرچہ وہ اوکے خدا حافظ، او نو ابھی دیکھتا ہوں میں. اچھا، تو اب یہ دیکھیں کہ اسی طرح جیسا کھانے کا علیحدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سنگنگ میں آپ کے جو گلے کا فلو ہے، جو گلے کی آپ کی ریاضت ہو، یا آپ کی نیچرل جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ چیزیں آپ کی آواز میں جو ہے نا وہ بہترین آپ کو بناتی ہیں کسی دوسرے سے. تو وہاں پہ آپ کی محنت بھی آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں پہ آپ کو قدرتی صلاحیت اگر اللہ نے دی ہوتی ہے. کیونکہ کبھی بھی گدھا جو ہے وہ گھوڑا نہیں بن سکتا، کوا شہباز نہیں بن سکتا، شہین نہیں بن سکتا. تو لہٰذا ہاں، یہ علیحدہ سے بات ہے کہ اگر آپ کو اپنی صلاحیتیں کریزنی ہیں اور آپ نے آپ کو انہینس کرنا ہے تو ایک علیحدہ سے ایشو ہوتا ہے، اور کیسے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. بس اسٹرگل تو کسی بھی کام میں ضروری ہوتی ہے، آپ کو کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا آدتیہ نارائن کے حوالے سے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ، اور الکا جو ہے یاگنک، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ہر گانے میں اپنی جو گانے کی جو سٹائل ہے نا ان کا مختلف ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے سنگر ایسے ہیں جن کو میں تو پہلی بار موسیقی نہیں سنتا تھا، ابھی کچھ دنوں سے میں نے پروسیس شروع کیا ہوا ہے، ریسرچ کر رہا ہوں نا. تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ آدتیہ نارائن کا ہر گانا جو ہوتا ہے نا وہ انداز جو ہے مختلف ہوتا ہے، اور پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے ہی گایا ہے. جبکہ کے تھا ان کا، اس کی تو ہر گانے میں تقریباً ایک جیسی سٹائل نظر آتا ہے. اس طرح پاکستان میں بہت سارے سنگر ہیں جو ان پہ چھاپ لگ جاتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ اسی نے گایا. مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ کیا ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں کہ، اور یہ میں کہتا ہوں یہی چیز وصف کسی کو بھی سنگنگ کے حوالے سے نمایاں بناتا ہے کہ اگر آپ کی ہر ایک کلام کے حوالے سے آپ علیحدہ نظر آئے اور آپ کی اوریجنل آواز جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، بلکہ آپ کی سنگنگ کے حوالے سے جو آپ کا جو سر ہے نا وہ پکڑا رہے گا. تو جبکہ اگرچہ کاپی کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کو فیل کر کے گا لیتے ہیں، مگر اس کا مطلب نہیں اوریجنلٹی میں وہ اس میں. اب میں غالب پڑھتا ہوں تو غالب میں میرا گانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. علامہ اقبال کا کلام پڑھتا ہوں تو اس میں مختلف ہوتا ہے. گانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو مختلف ہوتا ہے. بس چند سیکنڈ پھر میں بھی نکلنے لگا ہوں. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اب پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب وہ بھی نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم
تم کو مگر نہیں آتی، درد ہو دل میں دوا. یا ایک منٹ یار، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ میں آ رہا ہوں، 2 منٹ تک آ رہے ہیں. 1 سیکنڈ جاؤ، تھی میں انتظار کرنا تک کرنا. اچھا جاؤ، میں انتظار کروں. اچھا اب یہ غالب کے میں نے تمام کلام جو غالب کا پڑھا ہے نا، تو وہ تقریباً سیم طریقے سے سیم سوٹ سے پڑھتا ہوں مجھے، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ایسے پڑھنا. جبکہ اقبال کا کلام پڑھتا ہوں تو اس میں مختلف ہو جاتا ہے میرا سور. تو اس کے علاوہ گانے جو ہیں اس میں اپنا اولاد، مگر یہ میں نہیں کہتا شیخیوں میں کھیلا کہ یہ فلانٹنگ اور میں کریٹیسائز جو کر رہا تھا، اور اس کے حوالے سے میں اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہوں کہ یہ میں بڑا اوریجنلٹی میرے میں آ گئی ہے. یہ وہ میں ویسے اوور دا ہول اپنے ویوز بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس پہ مکمل ٹائم دے سکوں، کیونکہ میں لکھنے کا بھی شوق ہے، لکھتا بھی ہوں، اور مختلف موضوعات پہ اور مختلف تجزیے بیان کرتا ہوں معاشرتی مسائل کے حوالے سے. میں اب یہ اس کے حوالے سے میں اپنا فن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو بڑے بڑے بت پالے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں اصل میں چیز ہوتی ہے پلیٹ فارم. آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے، آپ کنٹینیوس اسٹرگل کرتے ہو، آپ کہیں کا کہیں نکل جاتے ہو. مگر آپ اسٹرگل نہیں کرتے ہو، نہ آپ کو پلیٹ فارم ہو، نہ آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہو، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے نا. تو اس کے لیے مختلف، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی قسم کا فن ہو، اس کے بارے سے میں بات کر رہا ہوں. آج کل تو کاپی پیسٹ رائٹنگ میں بھی چل رہا ہے. اچھی موویز نہیں آ رہی، جیسے میں نے بتایا، اچھی شاعری نہیں آ رہی، کاپی پیسٹ نقل زیادہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ ایکٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی بس نارمل ہی ہے، اتنا ایکسٹراڈنری کام نہیں ہو رہا، کیونکہ اچھی سٹوریز ہی کسی کو اچھا بناتی ہیں، تو وہ بھی اتنا کوئی اچھا نہیں. اور میں نے تو یقین کریں، میں نے تو اگرچہ میں پروڈکشن ہاؤس کھول کے اپنی فلموں بنانا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے اگرچہ میرے پاس سٹوریز بہت اچھی ہیں، میرے پاس ایکٹنگ اسکل بھی ہے، مگر میرے پاس انویسٹر نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں میں ایکسٹراڈنری فلم بنا سکتا ہوں، بہت زیادہ پیسے ہم کما سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ فلم پہ انویسٹمنٹ ہو. اور میں تو ان وائفی قسم کے کو پسند نہیں کرتا. تو میں تو کہتا ہوں کہ میں چند فلمیں ایسی بناؤں کہ جس سے بڑی بڑی انڈسٹری بیٹھ جائیں، جو ایکسٹرا آرڈنری اتنا اچھا اسکرپٹ جو میرے آئیڈیاز میں ذہن میں آتے ہیں اس پہ کام کر کے بنایا جائے. تو لہٰذا سنگنگ جو ہے وہ اس پہ تو میں محنت نہیں بالکل کرتا، اور ویسے بھی میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. تو لہٰذا ویسے میں اس کو ایز اے فن سے مراد شوقیہ طور پہ اس کو میں کرتا ہوں. تو بتا رہا تھا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. اور باقی آدتیہ نارائن کی جو ہے نا، اس نے بڑا اچھا کافی حد تک اس نے حکمرانی کی ہے انڈین انڈسٹری میں. تو عبید جی کا ایک نام ہے، اس نے گانا گایا، اسی کو آدتیہ نارائن نے ایک شو میں گایا، تو مجھے اس سے زیادہ، حالانکہ وہ فلم میں اس کا گانا تھا اور شاہ رخ خان کاسٹ تھے، تو اس سے زیادہ آدتیہ نارائن کی آواز لگی جو اس نے گایا تھا. بڑی مشکل ہے کھویا میرا دل ہے، کوئی اسے ڈھونڈ کے لائے نا. اب یہ اس نے جو گایا نا آدتیہ نارائن نے، وہ اس سے زیادہ، یار میں گھر چلا جائے تو تمہیں کدی فکر ہے، میں تہاڈا گیسٹ نہیں یار. اچھا وہ اس نے وہ زبردست اس کی نسبت گایا تھا. تو جبکہ دل نہ لگے نہ لگے نہ لگے ہو، دیکھ میرا دیوانہ پن کہ تیرے بنا دل نہ لگے. ساتھیا 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 رے ساتھیا رے. اب سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے سر بھی کھینچتے ہوئے نا تھوڑا سا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. اور پلس اس کا نام کیا ہے، میں بھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں، آپ دیکھیں بار بار پوچھ رہے ہیں آفس سے جانا نہیں ہے آپ نے، یہ وہ. میں کہتا ہوں یار میں چلا جاؤں گا، آپ کو کیا ٹینشن ہے. ابھی
آف ہو گیا. تو میں اب اپنے ویوز کیچ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسا میں ایکٹنگ کے حوالے سے, سنگنگ کے حوالے سے بتاتا ہوں. اور سور جو ہوتا ہے اس میں آپ ذرا سا بھی الفاظ پہ زیادہ کھینچ دو وہ بھی برا لگتا ہے, اور کم کھینچ دو وہ بھی برا لگتا ہے. یعنی مؤثر اور بہترین طریقے سے اگر آپ وہ ادائیگی کرتے ہیں تو وہی اچھا لگتا ہے. مگر کچھ سنگر ایسے ہوتے ہیں جو جیسے مرضی, آواز اچھی ہوتی ہے تو وہ جیسے مرضی سر کو کھینچ دو اچھا لگتا ہے, مگر اتنا بھی زیادہ اچھا نہیں لگتا اگر آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ادائیگی میں زیادتی کر دیں, اس کے ساتھ ادائیگی اچھی نہ کریں. تو لہٰذا یہ میں ویوز بتا رہا ہوں کہ مستقل مزاجی سے آپ کوئی چیز کر سکتا ہے چیزیں, مگر یہ بت پالنا اور کسی کی پوجا کرنا اور کسی کے پیچھے بھاگنا اور اس کو اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے, تو لہٰذا آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں اور یہ نمود و نمائش والی دنیا سے نکلیں باہر, اپنے جوہر پہچانیں. یعنی کہ یہی سب کچھ نہیں ہے. آج جو سوشل میڈیا پہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اور بھونگیاں لگا رہے ہیں فلم انڈسٹری کے حوالے سے, گانوں پہ وہ لپسنگ ہو رہی ہے اور ٹک ٹاک پہ, اور جیسے نوجوان لڑکیاں کرتے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا بناوٹی اداکاری کرتی ہیں. اگرچہ وہ اس طرح ایکٹر تو نہیں بن جائیں گی نا, مگر کیا ہے اوور کانفیڈنس ہے. اور یہ کہ عجیب حساب کتاب ہے. آپ کون سا پروفیشن ہو کہ آپ اپنے آپ کو منوا رہے ہو. چلو انہوں نے تو اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, پیسے کمانے ہوتے ہیں, تو تم ادھر بھی چلو اگرچہ پیسے کماتے ہیں لوگ, مگر جو ایک بڑا ایک وہ معاشرے میں جو نسوانی حسن ہے اس کا کافی حد تک خاتمہ نظر آتا ہے کہ بے جھجک ہو جانا عورتوں کا, اور بے پردگی زیادہ بڑھتی جاتی ہے, فحاشی اور ویلگیرٹی زیادہ بڑھتی ہے. میں تو اگر انڈسٹری کے والے سے یہ وہ سوچتا ہوں تو وہ میں پازیٹیوٹی پروان چڑھانے کے لیے اپنا اسکرپٹ لکھتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ پروڈکشن ہاؤس بنے, اور جو جتنا گند اس انڈسٹری نے پھیلا دیا ہے, انڈین ہو چاہے کوئی بھی ہو, تو اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ اسی ٹول کو جو انہوں نے استعمال کیا معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے, اس کو یوز کرتے ہوئے پازیٹیوٹی پروان چڑھائی جائے اور مثالی معاشرہ بنایا جا سکے. کیونکہ آج ایجوکیشن بھی جو ہے نا وہ کتابوں سے نکل کے نا ویڈیوز میں چلی گئی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ لوگ پسند کرتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے لیکچر لینا, اور یہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کے تو اثرات بہت جلدی لوگ قبول کر لیتے ہیں, اور اسی طرح پھر ریئیکٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح کی پھر وہ اس سے ان کو پوائنٹ مل رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح کی جی بھائی, تو اسی طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو آج انسانیت کی تذلیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سچ نہیں بولتا, اور کاسمیٹک کی دنیا میں رہتے ہیں لوگ, تو یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے. مگر میں اگرچہ ان چیزوں کو میں کر رہا ہوتا ہوں, مگر میرے اصلاحی والے سے بڑے لیکچر چل رہے ہوتے ہیں, اور لوگ میں بھی بات سمجھتے ہوں یار یہ اس کی کیا ڈول پرسنالٹی نہیں ہے. میں تو صرف پازیٹیوٹی کے حوالے سے میں یہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ڈرامہ فلم انڈسٹری اسٹوریز میری اکثر نظر آتی ہیں تو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اس کا نام کیا ہے ولگر ٹرینڈ سیٹ کرنے چاہتا ہوں, یا ان کو میں لائک کر رہا ہوں. تو اب میں اگر یہ چیزیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پرمٹ دے رہا ہوں انڈسٹری کو کہ یہ بہت اچھی ہے, یا یہ جو گانے ولگر قسم کے آ رہے ہیں تو میں ان کا بڑا دل داتا ہوں, بلکہ میں تو جسٹ اپنی دنیا میں گھوموں, اور میں تو ویسے ہی ایک علیحدہ سوچ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو لہٰذا ویسے تو پازیٹیوٹی تو معاشرے میں کافی حد تک ڈیمیج ہو گئی ہے نا, تو اس کا ویسے مجھے کافی دکھ ہوتا ہے, کیونکہ پاکیزہ شخصیات کی جو ہے نا وہ مجھے اچھی لگتی ہیں, اور پاکیزہ شخصیات کی ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھے غلام بناتی ہیں. اور جو جتنے بھی برے لوگ ہوتے ہیں منافقت سے بھرے یا خاص کر نیگیٹو لوگ, وہ مجھے بہت ناپسند ہوتے ہیں, اور میں ان سے دل و دماغ کے ساتھ نفرت کرتا ہوں, اور مجھے بالکل اچھی نہیں لگتا. تو لہٰذا یہ میں اپنی چھائی بیان نہیں کر رہا, بلکہ ایک حقیقت میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, وہ کافی ٹائم ہو گیا. تو پردیسی جانا نہیں مجھے چھوڑ کے, دل توڑ کے, پردیسی میرے یارا وعدہ نبھانا, مجھے یاد رکھنا کہیں بھول نہ جانا.
پردے سے جانا نہیں،